अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो ये है कि आप स्मार्टर या मोर इफ़ेक्टिव वर्क किस तरह कर सकते हैं। लाइक आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और एक स्टडी में देख रहा था कि एवरेज जो कंसंट्रेशन टाइम है अभी वो बहुत कम हो गया है। लाइक आज से पहले कोई 7-8 साल पहले जो एवरेज कंसंट्रेशन टाइम था ना वो 3-4-5 मिनट था या 10-12 मिनट था। अभी जो एवरेज कंसंट्रेशन टाइम है वो सेकंड्स में आ गया, कुछ 8-10 सेकंड्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आप बस दफ़ा मोबाइल निकालते हैं और आप कहते हैं यार मैंने फ़लाँ बंदे को कॉल करनी है, और जैसे आप उसमें देखते हैं तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया होता है और आपकी डिस्ट्रैक्ट होके आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है जी। सो आप किस तरह स्मार्टर वर्क कर सकते हैं इसके बारे में कुछ टिप्स हैं, होप कि इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, और कोई बंदा अगर एट वर्क है तो जॉब कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, या बाकी भी कोई अगर आपने कोई स्टडी रिलेटेड या कोई भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टास्क हैं, ऑफिशियल असाइनमेंट्स हैं, तो उसमें स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो इसमें कुछ टिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहली टिप्स यही है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शन के अंदर डिस्ट्रैक्टिंग जो चीज़ें हैं उनसे किस तरह अपने आप को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी। और वो यही है कि आप अपना जो सोशल मीडिया है, टेक्सटिंग है, या बाकी फेसबुक है, ट्विटर है या व्हाट्सएप है, तो इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे ऑन कर दें और इनको अपने से दूर रखें और अपने लिए जो कुछ टास्क रखे हों उन पे फोकस करें। अदरवाइज इनके एक नई एक साइकोलॉजिकल टर्म भी आ गई है कि आपको बार बार ये फील होता है कि यार मुझे किसी ने मैसेज भेजा होगा, पता नहीं अभी फेसबुक पे क्या हो गया। तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ अभी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो जितनी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर करें, स्पेशली सोशल मीडिया की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे अपने आप को थोड़ा सा बचाएं। स्पेशली जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप है तो 10 घंटे पढ़ा है, लेकिन 10 घंटे में ज़्यादा जो टाइम है आप वो सोशल मीडिया पे या इस किस्म की डिस्ट्रैक्शन, इसमें सिर्फ सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन नहीं है, टीवी कैन आल्सो भी है डिस्ट्रैक्शन। और इसी तरह बाज़ दफ़ा आप दोस्तों में चले जाते हैं और फजूल बाज़ दफ़ा हम बैठ जाते हैं, खानों पे बैठ जाते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप जब फोकस्ड होंगे, आपको काम करना चाह रहे हैं, तो आप वो अपना टाइम जोन रख लें, उसके अंदर कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है उसको अवॉइड करें। सेकेंडली ये है एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, वो मुझे खैर उस टाइम नहीं पता था, बट आई बिन फॉलोइंग दिस टेक्निक। बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है जी। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो होती है, बेसिकली ये क्या करना है आपने कि आप कोई एक लॉन्गर रन के लिए ना, आप जब कोई काम करना चाहते हैं, किसी टास्क पे काम करते हैं, तो आपकी टेंशन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर इस तरह रखा है कि हम ज़्यादा अरसा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते। 5-5 10-10 घंटे जो है ना एक ही गो में बैठ के नहीं पढ़ सकते, या एक ही गो में बैठ के रिसर्च नहीं कर सकते अगर कोई रिसर्चर्स हैं या कोई ऑफिस के टास्क हैं। तो इसकी जो इफ़ेक्टिव टेक्निक ये है कि 20-25 मिनट के लिए आप उसको कंसंट्रेशन के साथ काम करें। ठीक है। और 25 मिनट के बाद एक छोटी सी ब्रेक लें, आप उठें, थोड़ा सा बाहर जाएं, फ्रिज के अंदर से कोई चीज़ निकालें, फिर उसको खाएं, 2-4 मिनट के लिए रिलैक्स करें अपने दिमाग को। 5 से 10 मिनट टेक्निकली होता है। तो बस वो फिक्स्ड लिमिटेड टाइम आपको पता है कि यार ये मैंने इस पे अभी मैं ऑन पर्पसली यहाँ पे बाहर आया हूँ, और 5-7 या 10 मिनट के बाद आप वापस अपनी रिज्यूम करें और दोबारा से कंसंट्रेट करें। मेरी ये टेक्निक होती थी कि जब बैठता था तो रिकॉल करता था थोड़ा सा 4-5 मिनट के लिए, जो मैं अगर पेपर्स की या एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था कि यार मैंने क्या पहले पढ़ा था, तो एक थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है, वो परमानेंट मेमोरी के अंदर आपका पार्ट ऑफ द वो हो जाएगा। और सेकेंडली ये हो जाएगा थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, फिर कंसंट्रेट करें अपने काम के ऊपर। ठीक है जी। ये छोटी छोटी जो ब्रेक्स हैं इसकी वजह से आपकी ओवरऑल आप देखेंगे मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी और ओवरऑल एफिशिएंसी भी है। अब ये आपने कोई 4 एक सेशंस इस तरह के अगर कर लिए, उसके बाद आप क्या करें, एक थोड़ी सी लंबी ब्रेक लें। लंबी ब्रेक में ये है कि आपको 30-40 मिनट्स की या 30-50 मिनट्स की लंबी ब्रेक लें। अब ये लंबी ब्रेक मेरा ख्याल है कि आप दिन के लंच का टाइम रख सकते हैं, इवनिंग का डिनर का टाइम रख लेंगे लंबी ब्रेक के लिए, या इन बिटवीन अगर आपका 4-5 सेशंस के बाद बनता है तो इस तरह आप वो टाइम रख लें। तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस टेक्निक को जो क्या कहते हैं जी, पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इसको लाजमी करें, अदरवाइज़ जब और इससे आप ये अपने आप को फीलिंग देंगे यार मैं तो रिलैक्स घूम फिर रहा हूँ, मैंने तो इतनी मेहनत नहीं की। जो बंदा कहता है ना यार मैं तो पिछले 20 घंटे
پڑھتا رہا ہوں تو اس کو ایک علیحدہ سی فیلنگز آتی ہیں. تو میں خود اپنے بی ایس سی کے جب ایگزامس کی تیاری جب شروع میں کر رہا تھا تو آئی یوز ٹو اسٹڈی 20 hours a day, اور اس میں یہ پوموڈورو ٹیکنیک میں ہی فالو کر رہا تھا. تو اس سے مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ یار میں جو صبح 6 بجے سے اٹھ کے میں پڑھ رہا ہوں اور رات کو 12 بجے تک آپ اگر اس کو پڑھیں نا، بلکہ 4 بجے سے رات کے 12 بجے تک، تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں. ساتھ تھوڑی دیر بعد یعنی جتنا ٹائم میں نے بتایا 30-35 منٹ کے بعد آپ اٹھیں اور تھوڑا سا واک کریں اور تھوڑا سا اس انوائرمنٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نکالیں. ایک اور جو ٹیکنیک ہے جس کے تھرو آپ اسمارٹ ورک کر سکتے ہیں وہ دیٹ از کالڈ آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹاسک جو ہے اس ٹاسک کے اندر نا ایز اے ہیومن ہمیں سارے کام اس کے اچھے نہیں لگتے. فار ایگزامپل بعض دفعہ جب ہم فرض کریں میں ایز اے ریسرچر دیکھتا ہوں تو مجھے شاید ڈیٹا کلیکشن اچھا لگتا ہو، ڈیٹا انالیسز اچھا لگتا ہو، ڈیٹا رائٹ اپ کرنا اچھا لگتا ہو، انالیسز کرنا یا لٹریچر ریویو کرنا اچھا نہ لگتا ہو. تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ ٹیم ورک کام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جن کو وہ چیز اس میں انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ، یہ بعض دفعہ لوگ ہیں نمبرز کرنچنگ ان کو اتنی اچھی نہیں لگتی تو آپ کسی اور کو سبلیٹ کر سکتے ہیں کہ یار اس میں آپ میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں. آفیسز کے اندر بھی آپ جب ٹاسک اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ٹیمز میں اسائنمنٹس ہوتی ہیں، تو انسٹنٹ کہ آپ ان چیزوں میں کنسنٹریٹ کریں جو آپ کو اتنا آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میں اتنا اچھی طریقے سے نہیں کر سکتا یا آپ اس میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو یو کین لیٹ سم باڈی ایلس ڈو اٹ. تو اس وجہ سے آپ کو ایک ہائیسٹ کوالٹی آپ اچیو کر سکتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ماسوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں. واصف علی واصف صاحب نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ہے نا وہ قابل تقلید نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا بھی لیڈر ہو. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس طرح ہے کہ ہر پہلو سے کمپلیٹ ہے کہ ان کو ہم فالو کر سکتے ہیں، چاہے ایز اے ٹیچر دیکھیں، چاہے ایز اے ہسبینڈ دیکھیں، چاہے ایز اے واریر دیکھیں، یا جو جس پرسپیکٹیو سے بھی آپ دیکھیں نا، چاہے ایز اے فرینڈ دیکھیں، تو ہر پرسپیکٹیو سے ان کی ذات ہے. تو وہ ایک ایکسیپشنل ہیں. اس کے علاوہ ہم سب میں کمیاں کوتاہیاں ہیں. تو ہم جو اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو ہم جب انسان ہیں تو ہم دوسرے لوگوں سے مل کے اپنے ٹاسک کو بھی آؤٹ سورس کر کے تو وہ کمیاں کوتاہیاں دور کر سکتے ہیں. اب ایک اور جو پوائنٹ ہے جو آپ کی ایکسلنس کو بڑھائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا اسمارٹ ورک ہوگا، وہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ اپنے جو گولز ہیں نا آف دا ڈے وہ آپ منیمم رکھیں. لائک 5 to 6 گولز جو پر ڈے آپ اپنے لیے رکھیں. وہ 6 جو گولز ہیں ان کو میٹیکولیسلی فالو کریں اور ان کو ڈے اینڈ پہ کوشش کریں کہ کمپلیٹ. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں 15-20 چیز چل رہی ہوتی ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا. تو ہوتا یہ ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں ذہن میں رکھنے سے تو ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں اور پھر ہمیں پرائرٹائز نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ارجنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے. وہ بھی نیکسٹ پوائنٹ پہ دوبارہ میں شیئر کر لوں گا. پچھلی کلپ کے اندر بھی شیئر کیا کہ آپ چیزوں کے ٹاسک کو کس طرح ڈیوائڈ کریں. تو اتنے بلر قسم کی ہو جاتی ہیں ہمارے اندر آبجیکٹیوز فار دا ڈے، تو ہمیں کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ کوئی بھی نہیں کر سکتے نا. اس وجہ سے بہتر ہے جی کہ ہم لوگ کیا کریں، 5 to 6 گولز آف دا ڈے رکھیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں پتہ ہوگا یار یہ 2 گولز میرے رہ گئے. نیکسٹ ڈے آپ 6 میں سے 4 گولز رکھیں، 2 پھر وہ والے گولز ایڈ کریں. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ سلولی اینڈ گریجولی یو آر میکنگ پروگریس. تو پروگریس آپ میک کر رہے ہوں گے اور آپ جو ہیں کچھ نہ کچھ اچیو کر رہے ہوں. اب وہ جو پہلے بھی ایک چھوٹے سے اس کلپ کے اندر ہم نے شیئر کیا، دوبارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم کی ایفیشنسی کس طرح کرنی ہے، ٹاسک کی ایفیشنسی کس طرح کرنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر کام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، یہ ہر کام اتنا ارجنٹ نہیں ہوتا. تو ہم نے اپنے جتنے بھی کام ہیں، جتنے ٹاسک ہیں، ان کو ہم نے 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. کیا یہ ارجنٹ ہے، کیا یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں چلو یار ریکریشن کے لیے یا اس کے ہم باہر گپ شپ کے لیے جا رہے ہیں، تو 5 منٹ کی چائے جو ہے آپ نے 3 گھنٹے لگا دی، اور جب واپس آ کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار میرا بڑا ٹائم ضائع ہو گیا، میرا تو پیپر سر پہ آئے ہوئے ہیں، یا میں نے یہ پیپر پبلش کرنا تھا، یا یہ میں نے ٹاسک اچیو کرنا تھا. تو ہو کیا رہا تھا کہ ہم نے وہ پرائرٹی نہیں سیٹ کی کہ اس ٹائم میری پرائرٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ میں ارجنٹ ہے. اگر تو آپ کا کام ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے نا،
تو یعنی آپ کے لیے سمجھتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کو اسی ٹائم کریں، باقی یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں. لیکن ایک کام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہے بہت ڈیلیٹ کر کے، تو آپ اس کے لیے پلان کریں گے یار میں اس کو کس طرح اچیو کروں. اس طرح ایک کام بہت ارجنٹ ہے لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل دوست کہتے ہیں آؤ یار فلاں جگہ بیٹھتے ہیں، فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے، آؤ جاتے ہیں سیل پہ جاتے ہیں، یا اس طرح کے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ اتنا ارجنٹ نہیں ہے، فرض کرنے سیل لگی ہے تو چلو میں کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہوں کہ یار تم آج جاؤ نا، آج فرض کرنے اس کی لاسٹ سیلز ہے اور آپ اس سیل آپ نے دیکھ لیا، آن لائن دیکھ لیا کہ یار فلاں چیز ہے میں پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کسی دوست کو کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ میرے بھی پہ چلے جاؤ، کیونکہ اس کے جانے کا آنے کا بازار میں ٹائم لگے گا، گھنٹہ دو ضائع ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک چوتھے نمبر پہ کام ہے، نہ وہ ارجنٹ ہے نہ وہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس قسم کے کام جو ہے نا وہ بالکل اپنی زندگی سے ختم کرتے جائیں. جب آپ ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ کامس کو چھوڑتے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے، آپ کی ایفیشنسی آ جائے گی. فار ایگزامپل فضول سے کام کے لیے آپ کا 3 4 5 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ریکریشن میں ٹائم جو ہے وہ فضول ہوتا ہے، وہ فضول بالکل نہیں ہوتا. لیکن ایک لایانی قسم کا، صبح سے بیٹھے ہیں کہ بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ کینٹینز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے بیٹھے ہیں گپیں لگا رہے ہیں، پھر ایک لیکچر لیا، پھر اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ہر ٹائم تو تفریح نہیں ہوتی نا، تو آپ نے اس میں ٹائم رکھنا ہے. یار میں نے فرض کریں صبح میں جب جاتا ہوں تو یونیورسٹی میں فلاں دوست ملتے ہیں تو میں تو پڑھائی کی تیاری نہیں کر سکتا کوئز کی، تو آپ صبح جاتے ہی لائبریری چلے جائیں، 12 1 2 بجے کا ٹاسک رکھیں، 12 1 2 بجے نکلا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر گپ شپ لگائی، کھانا کھایا، پھر لیکچر لیا. تو اپنے جو ٹائم کے اندر انیفیشنسیز ہیں، جو ٹائم کے اندر جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں گے. میری طرف سے اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.